بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یکساں سول کوڈ پر مودی حکومت نے وزراء گروپ تشکیل دے دیا۔ وزیر اعظم کا بھارت کو سی پیک میں شامل ہونے کا مشورہ۔ اسرائیل میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر۔ ٹویٹر کی ٹکر پر تھریڈز نے چند گھنٹوں میں مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک آرمی کا میجر شہید۔ ڈالر کا زوال بڑھتا جا رہا ہے۔ باپ نے اپنے خلاف گواہی دینے والے بیٹے کا کام تمام کر دیا۔ لندن کی فضا اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مودی حکومت نے یکساں سول کوڈ پر وزراء کا ایک گروپ تشکیل دے دیا ہے۔ اس گروپ میں سینئر وزراء کو جگہ دی گئی ہے۔ بدھ کو ان وزراء کی میٹنگ بھی ہوئی۔ یہ وزراء یکساں سول کوڈ سے متعلق مختلف مسائل پر غور و خوض کریں گے۔ ان وزراء نے اس سلسلے میں شمال مشرق کے کچھ وزرائے اعلیٰ سے بھی بات چیت کی ہے۔ یکساں سول کوڈ پر آگے بڑھنے کی سمت میں مودی حکومت کی طرف سے یہ پہلا سنجیدہ قدم ہے۔ نریندر مودی نے بھوپال میں بھی یکساں سول کوڈ کی وکالت کی تھی۔ اس کے بعد اب مودی حکومت نے اس سمت میں ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ نریندر مودی نے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ایک گھر میں ایک رکن کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو تو کیا گھر چل سکے گا؟ دوسری طرف جمعیت علماء ہند کی طرف سے تیار کردہ ایک رائے میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ آئین میں موجود مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے خلاف ہے۔ لاء کمیشن نے تمام مذہبی فرقوں اور عام لوگوں سے UCC پر رائے طلب کی ہے۔ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند نے لاء کمیشن کو اپنے رائے میں کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ مذہب سے متصادم ہے۔ ایسے میں لاء کمیشن کو تمام مذاہب کے ذمہ داروں کو بلا کر بات کرنی چاہیے اور تال میل قائم کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند لاء کمیشن کو جو رائے بھیجے گی اس کے مطابق مسلمان ایسے کسی قانون کو قبول نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے تیار کردہ ایک رائے میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ آئین میں موجود مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے خلاف ہے، جبکہ UCC کے حوالے سے سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ہندوؤں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ UCC اعلان کرے گا کہ کوئی بھی کافر نہیں ہے، سب عقیدت مند ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ UCC ایکٹ کے نفاذ کے بعد کسی کو اچھوت نہیں کہا جائے گا۔ اس قانون کا مطلب ہے کہ ہم ایک ملک کے ایک شہری ہیں۔ یہ قانون خواتین پر مظالم کو ختم کرتا ہے۔ اس قانون سے کسی بھی مذہب اور ذات کی خواتین پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہندوؤں کی طرف سے مزید کہنا ہے کہ مولوی حضرات مسلمانوں کو بھڑکانا بند کریں۔ مسلمان اب مولویوں کے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سی پیک نہ صرف خطوں علاقوں کو بلکہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ایک خوبصورت منصوبہ ہے۔ یہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے اور اس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو سی پیک میں شامل ہونے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بجائے اس میگا پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائے۔ ایران، افغانستان، مشرق وسطیٰ اور پورا خطہ بھی اس سے مستفید ہوگا۔ یہ نہ صرف سڑکوں، ریل، بندرگاہوں اور فضائی راستوں کو بہتر بنانے کے لیے ہے بلکہ اس سے صحت، تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے شعبوں میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اس عمل میں عوام کی شرکت بھی ہوگی۔ اسرائیل میں تل ابیب کے پولیس سربراہ کے جبری استعفے کے خلاف ہزاروں لوگوں نے تل ابیب کی مرکزی شاہراہ اور دیگر بڑے چوراہوں کو بلاک کر دیا۔
تل ابیب کے کمانڈر نے پہلے کہا تھا کہ وہ پولیس کے کام میں نیتن یاہو حکومت کے ارکان کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر تمار بن گویر کے ساتھ ان کا اختلاف تھا کہ انہوں نے عدالتی نظام میں تبدیلی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اسرائیلی ٹی وی چینلز پر لائیو نشریات میں مظاہرین کو تل ابیب اور دیگر شہروں کو ملانے والی ایک شاہراہ کو بلاک کرتے اور شاہراہ پر الاؤ جلاتے ہوئے دکھایا گیا۔ پولیس کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپ ہونی، پانی کی بوچھاڑوں سے ان سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق کم از کم 25 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ مسلسل 26 ہفتوں میں جاری ہے۔ کابینہ کے یہ اقدامات صہیونی حکومت کو خانہ جنگی اور تدریجی تحلیل اور خاتمے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چند ہفتے قبل فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی مرکزی کمپنی میٹا کی ٹویٹر طرز کی ایپ بارسلونا کی خبر آئی تھی۔ اب یہ ایپ تھریڈ کے نام سے لائیو کی جا رہی ہے۔ اس کا ڈیش بورڈ بہت حد تک ٹویٹر کی طرح کا ہے، جو ایک طرح سے ٹویٹر کی متبادل ہی ہے۔ ایلون مسک کے فیصلوں سے مقبول ٹویٹر ایپ کو بہت دھچکا لگا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بڑی شخصیات اسے چھوڑ کر متبادل ایپ پر جا چکی ہیں۔ ایلون مسک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تھریڈز ایپ ہر طرح سے مفت ہوگی۔ اس میں پوسٹ اور الفاظ کی کوئی حد بھی نہیں رکھی جائے گی۔ تاہم دوستو، ٹویٹر اب بھی مقبول ترین ہی ہے۔ خیبر ڈسٹرکٹ کے علاقے شکاس میں تخریب کاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر عبداللہ شاہ شہید ہو گئے، جبکہ 3 تخریب کاروں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق گزشتہ رات تخریب کاروں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کیا گیا، جن کے فرار کے راستوں کو بند کرنے کے لیے ناکہ بندیوں کا عمل جاری تھا۔ اس دوران میجر عبداللہ کی ایک گروہ پر نظر پڑی، جس پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور آپریشن کی قیادت کرنے والے میجر میاں عبداللہ شاہ شہید ہو گئے۔ علاقے میں موجود تخریب کاروں کو ختم کرنے کے لیے دوستو علاقے میں آپریشن کلین اپ کیا جا رہا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے فوجیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ 1970 سے تیل کا لین دین ڈالر میں ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ برازیل اور ہندوستان دنیا کی 2 ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ ان دونوں نے بھی دیگر کرنسیوں میں تجارت کرنے کے متعلق عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اگر دنیا ڈالر سے دیگر ذرائع تجارت کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اس کے امریکی معیشت پر بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ امریکی ڈالر کے غلبے نے امریکہ کو اہم اقتصادی طاقت بنا دیا ہے اور اسے پابندیاں لگانے سمیت دیگر اقتصادی ہتھیار دیے، جس کے ذریعے وہ دوسرے ممالک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ڈالر کے دائرہ کار میں کمی کا رجحان جاری رہتا ہے تو یہ اس کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے اور امریکہ کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنا مزید مشکل بنا سکتا ہے۔ بین الاقوامی قانون ہے کہ آپ ایک حد سے زیادہ ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی باہر نہیں لے جا سکتے۔ ہماری اپنی کرنسی کا بارڈر سے باہر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور دوستو، ہر طرف ڈالر کی ریل پیل بلکہ حکمرانی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کی معیشت ڈالر پر کھڑی ہے اور ڈالر امریکہ کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی مشینیں دن رات لگا کر جتنا مرضی چھاپ لیں۔ ہر لین دین براہ راست امریکی معیشت کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کینیا کے صدر نے افریقی ممالک سے کہا کہ وہ اپنے تجارتی معاملات سے ڈالر کو نکال دیں۔ اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ افریقہ میں ڈالر سے نجات پانے کے لیے کافی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افریقی رہنما بار بار اپنے مسائل کی وجہ اور معاشی بربادی کا ذمہ دار ڈالر کو ہی قرار دیتے ہیں۔
اب ڈالر مخالف ہوائیں کافی تیز ہو رہی ہیں اور ڈالر کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ روس اور چائنا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کا مقصد چائنا اور روس کے درمیان بالترتیب اپنی کرنسیوں یوان اور روبل کا استعمال کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ اس اقدام نے بین الاقوامی تجارت اور مالیات میں امریکی ڈالر کے غلبے کو چیلنج کیا۔ ماہرین کے مطابق روس اور چائنا دو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے تیل کو ڈالر سے مقامی کرنسی میں منتقل کرنے کی طرف پیش رفت کی ہے، کیونکہ ڈالر کے نظام سے نکلنے میں ہی دنیا کی بھلائی ہے۔ اس لیے روس اور ایران نے نہ صرف مقامی کرنسیوں میں تجارت پر اتفاق کیا بلکہ عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے ایرانی بینکوں نے روس اور روسی بینکوں نے ایران میں اپنی برانچوں پر کام شروع کیا تاکہ اسے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ امریکہ نے ایران کو سبق سکھانے کی کوشش کی مگر اس کا الٹ نتیجہ نکلا۔ اب دنیا بیدار ہو رہی ہے کہ ڈالر کے ظالمانہ نظام کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے اور ترقی کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب امریکی ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں بھی تجارت پر غور کرے گا۔ سعودی عرب چائنا کو یوان میں تیل فروخت کرے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا سعودی عرب روایتی طور پر تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرتا تھا، تاہم یہ تبدیلی تیل کی منڈی میں امریکی ڈالر کے غلبے کو مزید کم کر سکتی ہے۔ کراچی منگو پیر کے علاقے باپ نے اپنے خلاف گواہی دینے والے بیٹے کی جان لے لی۔ مقتول نے اپنے والد کے خلاف بھینس کی چوری کی گواہی دی تھی، جس پر باپ نے گھر میں جھگڑے کے دوران یہ کام کر کے موقع سے فرار ہو گیا۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت 18 سالہ ذوالفقار کے نام سے کی گئی۔ مقتول 4 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا، جبکہ وہ چوکیداری کا کام کرتا تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ مقتول کے بھائیوں نے بتایا کہ علاقے میں کسی کی بھینس چوری کی گئی تھی، جس پر مقتول نے اپنے والد کے خلاف گواہی دی تھی کہ بھینس اس کے والد نے چوری کر کے فروخت کی ہے، جس پر اس کے والد نے غصے میں آ گئے اور بیٹے کا کام تمام کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے خلاف لندن میں سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا ہے اور مرد آباد اسرائیل کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو روکنے اور قبضہ گیری کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے جن کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھے، فلسطینی سرزمین کی آزادی اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جنین پر 2 روزہ حملے کے بعد جو پیر کی صبح شروع ہوا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس کا مقصد جنین میں مزاحمت کو ختم کرنا تھا، اسرائیلی فوج نے 300 افراد کو گرفتار کیا اور جنین کے کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں 13 فلسطینی شہید اور 117 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرم کے صحن میں مقام ابراہیم محترم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کا سنہری باکس شیشے کا ہے، اس کے اندر محفوظ پتھر پر 2 قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ مقام ابراہیم والا باکس گنبد نما ہے، لکڑی کا بنا ہوا یہ باکس 4 ستونوں پر رکھا ہوا ہے۔ قدموں کے نشانات شفاف گلاس کے باعث ہر طرف سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی تجدید کئی بار ہو چکی ہے۔ 1387 تک اس کی شکل مختلف تھی، جسے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے عہد میں تبدیل کر دیا گیا اور طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے مقام ابراہیم کے گنبد کو ختم کر کے شفاف گلاس والے باکس میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترمیم کے بعد اعلیٰ درجے کے پیتل سے نیا باکس تیار کیا گیا، جبکہ سنہری جالی اندر سے لگائی گئی ہے۔ مقام ابراہیم کی صفائی اور اسے چمکانے کے لیے تربیت یافتہ عملہ مختص ہے۔ حجرہ اسماعیل کو فانوسوں سے بھی روشن کیا جاتا ہے۔ امریکی ماہرین نے پاکستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مچھر میں جینیاتی تبدیلی کر کے مرض سے پاک کر دیا ہے۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسے مچھر کو جینیاتی انجینئرنگ سے گزارا ہے جو پاک و ہند میں ملیریا پھیلاتا ہے۔ مچھر کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے، جس کے بعد وہ مرض پھیلانے کے قابل نہیں رہتے۔ ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے مچھروں کی نسل کشی اور بیماری پھیلانے کی صلاحیت روکی گئی تھی، تاہم اس مرتبہ
ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مشہور مچھر اینوفیلس کے کروموسوم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ماہرین نے ایسے جنیاتی مچھر بنائے ہیں جو ملیریا نہیں پھیلا سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مچھر مزید پیدا ہوتے ہیں تو اگلی نسلوں میں بھی ملیریا پھیلانے کی صلاحیت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی بڑی وجہ بننے والے مچھروں سے پاک کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔